اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، اس کو ایک آیت شمار کیا گیا ہے۔ یہاں قراءتوں کا فرق ہے، بعض قراءات میں یہ جو حروف مقطعات ہے وہ مکمل آیت نہیں شمار کرتے اور بعض شمار کرتے ہیں۔ مثلا بصری والے اور شامی والے شمار نہیں کرتے، کوفی قراءت میں وہ ایک مستقل آیت شمار کرتے ہیں۔ کوفی قراءت جو ہے وہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام سے مربوط قراءت ہے، ان کے دو شاگرد تھے تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ قراءت حاصل کی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ کوفی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ علی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، عدل قرآن ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، تو دو گراں بہا چیزوں میں سے ایک علی اور آل علی ہے اور ایک قرآن، اور قرآن جو ہے وہ علی سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ علی کو پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے، تمام علوم منتقل کیا حضرت علی علیہ السلام کی طرف، اور کبھی آپس میں سرگوشی کرتے تھے، طال نجواہ، سرگوشی بہت لمبی ہو گئی تو لوگ حسد سے جلتے تھے۔ اس وقت رسالت مآب کے زمانے میں علی سے لوگ حسد کرتے تھے۔ علی کی قراءت میں طاسیم ایک مستقل آیت ہے۔ یہ طاسین میم حروف مقطعات جو ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ اس کا ہم لوگ مخاطب نہیں ہیں، یہ حروف مقطعات ہم سے مربوط نہیں ہے۔ اس حروف مقطعات میں ہم کو کچھ سمجھانا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، یہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے رسول کے درمیان، اور رسول جس کو رازداں بنائے وہاں تک محدود ہے، باقی انسانوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس راز سے واقف ہے، وہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین صاد کر کے پکارتے تھے۔ لگتا ہے کہ اسماء اللہ حسنہ، اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف کوئی اشارہ ہے کاف ہا یا عین صاد میں، وہ علی جانتے ہیں اور نبی، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا راز ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ طاسین میم کے بعد یہ کہنا کہ یہ آیات کتاب مبین کی ہے، لگتا ہے کہ یہ طاسین میم کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی ربط ہے، بہرحال اس کے مخاطب ہم لوگ نہیں ہیں۔ تلک، یہ آیات الکتاب المبین، کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ کتاب، یہ جو کتاب قرآن ہے یہ مبین ہے، بیان کرنے والا ہے، حق و باطل کو الگ کرنے والا، بیان کرنے والا، واضح کرنے والی کتاب ہے۔ یا مبین، یا خود کتاب واضح ہے، خود کتاب مبین واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے دو حوالے، یا مبین ہے، حق اور باطل کو بیان کرنے والی کتاب ہے، یا خود واضح ترین کتاب ہے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمایا شاید
اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے آپ اپنی جان کھو دیں گے، باقع النفس کا، اپنی جان کھو دینے والے ہیں آپ، شاید یہاں تک آپ کو رنج ہوتا ہے ان کے ایمان نہ لانے سے۔ اس حالت میں آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تو رسول مشتاق ہوتے تھے یہ بیچارے جہنم نہ جائیں، نجات کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں، اپنے آپ کو بیچارہ نہ کریں، حق کی طرف آئیں، اپنی زندگی آخرت کی زندگی کو یہ لوگ آباد کریں۔ رسالت مآب میں اس چیز کا بڑا اشتیاق ہوتا تھا، اشتیاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے سے آپ دل تنگ ہو رہے ہیں، اپنی جان دینے کے قریب ہیں آپ، لعلک۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ شعراء جو ہے وہ مکی زندگی کے اسنا میں 5ویں صدی مکی اس کے 5ویں بعثت، چھٹے سال 7ویں سال میں کہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ رسالت مآب نے آیات جو ہے وہ پڑھ کے سنایا، تبلیغ شروع کر دیا، اور جواب میں کوئی پذیرائی نہیں ملتی تھی، اور مشکل حالات میں رسول اللہ وقت گزارتے تھے، لوگوں کے طنز اور طعنے اور اہانت آمیز جملے وغیرہ کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ طائف چلے گئے، طائف سے بھی کسی نے پذیرائی نہیں دی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ ان دنوں کی بات لگتی ہے، اللہ یکون مؤمنین کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں لاتے، آپ نے کام کیا ہے، ایک عرصہ گزارا ہے، ایمان لانے والا نہیں ہوتا، چند ایک ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ رسول کے لیے تسلی کے لیے ایک کلیہ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو اے رسول آپ اپنی جان نہ دیں اس دکھ سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی ذمہ داری ان کا ایمان لے آنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پیغام حق پہنچا دینا ہے، حجت پوری کرنا ہے، بات سمجھانا ہے، آپ کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے بس۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی اگر ان سے بات منوانا منظور ہو، ہر صورت میں جیسے بھی ہو، تو ہم آسمان سے ایک ایسا معجزہ نازل کرتے تو ان کی گردنیں جھک جاتی اور سب جو ہے وہ جبراً ایمان لے آتے، لیکن اس قسم کا ایمان ہم کو پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ایمان وہ ایمان نہیں ہوتا جو جبراً لے آیا جاتا ہے، ایمان دل کا مسئلہ ہے، دل جو ہے وہ طاقت کی منطق سمجھتا ہی نہیں، اصلاً نہیں سمجھتا، دل طاقت کی منطق نہیں سمجھتا، دل طاقت کے اندر نہیں جھکتا، دل طاقت کی بات سمجھنے کے لیے حاضر اور آمادہ نہیں ہے۔ البتہ گردنیں جھکتی ہیں، دل نے اس میں فرمایا کہ ان کے گردنیں جھک جاتی، دل کی بات نہیں کی، ہم ایسی نشانی اور طاقت استعمال کرتے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، گردنیں جھکتی ہیں، گردنیں جھکنے کے ساتھ جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان وہ ہوتا ہے معرفت حاصل کرنے کے بعد ایمان لے، قبول کرے، دل مان لے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ گردن کے اوپر جو ہے مسلط کرنے والی چیز ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ دل طاقت کی منطق نہیں سمجھتا، اگر آپ کسی کو کسی مطلب پر مجبور کرتے ہیں، یہ جبر کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اور طاقت استعمال کرتے ہیں،
تو وہ ہاں کرے گا، قبول کرے گا اور اس کو مان لے گا، ٹھیک ہے جی مان لیتا ہوں، یہ گردن جھک جائے گی، ٹھیک ہے، زبان جو ہے وہ ہاں ہاں کر دے گی، دل میں نفرت میں اضافہ ہو رہا ہوگا، جی دل اس کو اور دور کر رہا ہوگا جو جبر استعمال کر رہا ہے، طاقت استعمال کر رہا ہے، دل مانتا نہیں اصلاً، آپ جتنے بھی جبر کریں دل نہیں مانتا۔ لہٰذا اللہ کا یہ وہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ جبر استعمال کریں۔ مثال ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اگر چاہتے تو ہم ان کے اوپر ایک معجزہ نازل کرتے، آیت معجزہ کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن، تو اس کے لیے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، دل پھر بھی جھکنا نہیں ہوتا ہے، گردن جھک کر جو لانے والے ایمان نہیں ہوتا، دل جھک جائے۔ دل کب جھکتا ہے؟ جب معرفت ہوتی ہے، اس وقت دل جھکتا ہے، اور پھر وہ ایمان اللہ کے لیے قابل قبول ہے۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، جی یہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، اس نصیحت سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، تازہ حدیث، محدث تازہ کو کہتے ہیں، حدیث جدید کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے بات، اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث رسول، یعنی رسول نے کیا تازہ بات کی ہے، اس سے حدیث کو حدیث کہتے ہیں۔ حدث جو ہے وہ تازہ کو کہتے ہیں، محدث حدیث، محدث جدید۔ یہاں ایک کلامی بحث ہے بے سود، وہ کلامی بحث یہ ہے، قدیم میں یہ بہت اس کے اوپر وہ تھا، زور دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق ہے یا نہیں ہے، کلام خدا مخلوق ہے یا اللہ کے ساتھ قدیم ہے۔ کچھ لوگ مخلوق ہونے کے قائل ہو گئے تھے، اور حکومت کے لوگ بھی کلام خدا کا مخلوق ہونے کے قائل نہیں، قدیم ہونے کے قائل تھے۔ کچھ لوگ اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کلام نفسی ہے، ان الکلام لفی القلوب، کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قدیم ہے، یہ جو ہمارے پاس سامنے آئے ہیں جو حروف و اصوات ہے یہ کلام نہیں ہے، اصل کلام قدیم ہے۔ دوسروں کو کہنا تھا نہیں، کلام قدیم نہیں ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا یہ حروف اور اصوات ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ قدیم نہیں ہے، مخلوق خدا قدیم نہیں ہوتا۔ ایک زبردست بحث، اور حکومت کے اس کی طرف سے جبر چلتا تھا، لوگوں کے اوپر تشدد کرتا تھا۔ بہت بڑے علماء جو ہے اس زمانے کے، وہ خلق قرآن کے قائل تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن قدیم ہے یا حادث ہے، مخلوق ہے؟ تو وہ کہتے تھے بس قرآن کلام اللہ ہے، لا اکثر، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا ہوں، تقیہ کرتے تھے۔ علماء اہل سنت کو زندگی میں ایک بار تقیہ کرنے کی نوبت آئی صرف، جی انہیں کلام خدا مخلوق ہونے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے جبر چلتا تھا، تو وہاں علماء اہل سنت کو تقیہ کرنا پڑتا تھا، جو خلق قرآن قائل ہے، تقیہ کرنا پڑتا تھا۔ کبھی ان کو تقیہ کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی ہماری طرح، ان کو ایک مرتبہ تقیہ کرنے کی نوبت آئی، اور تقیہ کرتے تھے اور کہتے تھے بس یہ کلام اللہ ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، یہ ہم خلق مال۔ اور اس بحث کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے۔ کلام اللہ قدیم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جدید ہے تو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں کلام اللہ اللہ کا معجزہ ہے، رسول معاف کے لیے، رسالت معاف کے لیے، قدیم حدیث ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں، بے نتیجہ بحث تھی، اس لیے یہ بحث آج نہیں ہے، ختم ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
یہ جو تازہ نصیحت آتی تھی اس سے وہ لوگ منہ بھی موڑتے تھے اور تکذیب بھی کرتے تھے۔ تو جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اب عنقریب اس کی خبریں آنے والی ہیں۔ انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یہ ایک پیش گوئی ہے کہ جس چیز کی تم نے استہزاء کی ہے، جس چیز کا مذاق اڑایا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والے، کب آئے گا وہ عذاب، مذاق اڑاتے تھے۔ قیامت آنے والی، کب آئے گی وہ قیامت، مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ، مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے، مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ جس کی استہزاء کرتے ہو وہ عذاب آنے والا ہے، وہ قیامت بھی آنے والے ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کا وقت بھی آنے والا ہے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اکثرهم مؤمنین، کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیتے؟ کم انبتنا فیہا، ہم نے کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کے نفیس، زوج ہر قسم، کریم نفیس۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے قابل ستائش، کریم قابل ستائش، نفیس۔ زمین کی طرف، اس پر پہلے بھی شاید بات کی ہے آپ سے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن ایک بنیادی طور پر عقیدتی کتاب ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی تفسیر میں کس چیز کی طرف زیادہ رجحان ہے؟ میں نے کہا جس کے قرآن کا رجحان ہے اس کی طرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقیدتی ہے، عقیدہ توحید۔ ہم بھی اسی کو زور دیتے ہیں کہ قرآن دیکھو، زمین کی طرف دیکھو۔ یہ لوگ مشرکین سے خطاب ہے، اولم یروا، یہ نہیں دیکھ رہے الی الارض، زمین کی طرف، جو کہتے ہیں کہ ہم کو روزی دینے والے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور ہمارے معبود ہے، وہ رب ہے ہمارا رب، ہمارا مالک، اور ہم کو پالنے والا، ہم کو روزی دینے والا وہ لوگ ہیں۔ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ روزی دینے والا، ان کی زندگی کو چلانے والا اللہ نہیں ہے، اللہ نے خلق کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ زمین کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق اللہ ہے۔ پھر زمین سے جو سبزے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، یہ اگانے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے یہ اگانے والے ہمارے معبود ہیں، تمہارے معبود اس کو اگاتے ہیں۔ تو یہ جو زمین سے جو سبزہ اگتا ہے یہ تخلیق ہے، تخلیق، خلق ہے، جس کے تم خود قائل ہو خالق خدا ہے، یہ تخلیق ہے۔ زمین سے روزی اور ہر قسم کی چیز اگانا جو ہے یہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ سمجھو، اس چیز کو، رزق دینا تخلیق۔ اگر خالق خدا ہے تو رازق بھی خدا ہے۔ خدا رزق دیتا ہے، تخلیق کر کے رزق دیتا ہے۔ تخلیق کس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا فرعون سے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خلقت دی، پھر ہدایت اس کو دے دی، ہدایت اس میں وضعیت کی۔
اب یہ زمین کے اندر جو آپ کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، یا انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ ایک سیل تقسیم ہوتا ہے 2، 4، 8، 16، 32، اور پھر اربوں سیل بنتے ہیں، اربوں سیل۔ یہ سیل کو شعور دیا ہے، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اس کو ہدایت دی ہے سیل کو کہ تم نے انسان بنانا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ سیل تقسیم ہو کر کے جب 32 ہو جاتے ہیں، کچھ کے نزدیک 100 کچھ ہو جاتے ہیں، پھر اس سے پہلے ہر سیل سے ایک انسان بن سکتا ہے، لیکن تقسیم کار ہونے کے بعد ہر سیل سے ایک انسان نہیں بن سکتا، وہ سیل اپنا شعبہ بنا سکتا ہے۔ کچھ سیل کے ذمہ لگ گیا کہ انہوں نے حرام مغز بنانا ہے، کچھ لوگوں نے ہڈی بنانا ہے، کچھ لوگوں نے دماغ بنانا ہے، کچھ لوگوں نے آنکھیں بنانا ہے، کچھ نے یہ ناک بنانا ہے۔ یہ ان سیلوں کو اللہ نے سمہدا ہدایت دے رکھی ہے، شعور ہے، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ سیل شعور رکھتے ہیں، باقاعدہ شعور رکھتے ہیں، اور انسان کی تخلیق کرتے ہیں اس شعور کی حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے سیل کو، اور وہ انسان کی تخلیق کرتے ہیں، اور شعبے شعبے تقسیم، ہر ایک اپنے شعبے میں ٹھیک ٹھاک شعور والا ہے۔ وہ شعور جو ہے وہ سب سے پہلے جو ایک سیل ماں باپ دونوں نے مل کر ایک سیل بنایا تھا، اس سے جو کوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پڑھایا تھا، یہ اس کے تحت، یہاں بات لمبی ہے، پہلے بات ہو گئی ہے اس پر، اس کے تحت یہ وہ شعور جو ہے وہ اس کے منتقل ہو جاتے ہیں دوسرے سیلوں میں، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس انسان کو جس شکل میں بنانا ہے بتایا گیا ہے، اس کو پہلے سیل کو ماموں کی شکل میں بنانا ہے، تو ان کو پتہ ہے ماموں کی ناک کتنی اونچی ہے، آنکھ کتنی بڑی ہے، منہ کتنا بڑا ہے، قد کیسا ہے، ویسا ہے، وہ سب ان کو پتہ ہے، ان سیلوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رزق کے سلسلے میں بھی عیناً یہی بات ہے۔ دانہ جب زمین میں جاتا ہے، دانہ زمین میں جاتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جب ہم اس پر مٹی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو اس میں جنبش آتی ہے، اور پھر نمو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین سے اوپر جو ہے وہ اگائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اہتزاز ہے، اور ایک نمو ہے، اور ایک نبات ہے اوپر کی طرف۔ وہ کس طرح ہے؟ طریقۂ تخلیق وہی ہے جو ابھی بتایا، کہ یہ دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین میں جانے کے بعد جب پانی اس پر پڑتا ہے وہ اہتزت، جنبش میں آتا ہے۔ یہ دانہ جنبش میں کیوں آتا ہے؟ اس کے خالق نے اس کے اندر یہ ودیعت کی ہے، یہ سوجھ بوجھ۔ ثم ہدیٰ اعطیٰ کل شیء، ہر چیز کے بارے میں ہے، کل شیء، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہر چیز کو ہم نے خلقت دی تو اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، ہدیٰ، ہدایت بھی اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خلقت کی ہے، اس خلقت کے ماوراء میں ایک ہدایت بھی اس کے اندر ودیعت کی ہوئی ہے۔ اس ہدایت کے تحت یہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، اس پر پانی پڑتا ہے، تو اس ہدایت کے تحت اس میں جنبش آتی ہے، پھر ربط، ان کی جڑیں پھیلتی ہیں، جڑیں پھیلنے کے بعد انبتت، پھر انبات ہوتا ہے۔ جڑیں پھیل کر کے کیا کرتے ہیں؟ جڑیں پھیلنے کے بعد اس دانے کے جو سیل ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں گندم اگانا ہے میں نے، ان کو پتہ ہے، شعور رکھتے ہیں، اللہ نے شعور دیا ہے۔ اور گندم سے مربوط جو عناصر ہے زمین میں، 100 سے کچھ زیادہ عناصر ہے، ان عناصر میں سے 8-9 عناصر جو ہے جذب کرنا ہوتا ہے، ان کو ترتیب دینا ہوتا ہے، اور اس کو ترتیب دینے سے گندم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 8 عناصر کو ترتیب دینے سے گندم بنتی ہے، ان کو وہ کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ بہت سے عناصر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے انتخاب ہے، اختیار ہے۔ انتخاب و اختیار کب ہوتا ہے؟ جب سمجھ ہو، شعور ہو،
انتخاب اور اختیار ہے، انتخاب کرتا ہے ان عناصر کو جس سے گندم بننا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے تو پھر وہ دیگر عناصر کو انتخاب کرتا ہے جس سے جو بننا ہے۔ اگر اس درخت نے آم بنانا ہے تو پھر ان عناصر کو انتخاب کرتے جڑیں، جس سے آم بننا ہے۔ یہ جو چیزوں میں جو عمدہ نفیس اقسام جو ہے وہ بہت سے اقسام کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ عناصر کی ترکیب سے ہے، ٹھیک ہے جی، عناصر کی ترکیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان آٹھ کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ ایک چیز بنتی ہے، ان آٹھ سے جڑتے ہیں تو ایک اور چیز بنتی ہے۔ عناصر کی ترکیب کے اختلاف سے یہ نباتات میں اختلاف، یہ خدا رازق ہے، خدا خالق ہے، تو یہ رزق وہی عین تخلیق ہے کہ عناصر کو جوڑنا، عناصر کو جوڑ کر زمین سے عناصر کو ان کو شعور دیا۔ کس نے شعور دیا؟ ثم ہدیٰ، اللہ نے، خالق نے شعور دیا، اللہ نے خلق کیا اور تمہارے معبودوں نے شعور دیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بغیر شعور کے بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے انسان کو خلق کر دیا اور اس طرح خلق کیا کہ زندہ رہنے کے جو سامان ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجنبی ہے، خلق سے مربوط ہے اور اس کے بعد زندہ رہنے سے مربوط نہیں ہے۔ جب زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ مربوط نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ جو دانہ زمین سے اگتا ہے تو وہ اللہ نہیں اگائے گا، اور اس کے معبود اگائیں گے۔ معبود نے معدہ خلق نہیں کیا، معدے کے لیے کون سی چیز موافق ہے یا کون سی چیز موافق نہیں ہے تو ان معبودوں کو پتہ نہیں ہے۔ معدے کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں ڈالنے والے روزی ہم نے بنانا ہے، یہ دونوں موافق نہیں آئے گا، یہ اس کا طریقہ ہوگا، یہ اور ہوگا، یہ دونوں موافق نہیں آئے گا۔ وحدت الخلق تدل علی وحدت الخالق، نظام وحدت النظام تدل علی وحدت المنظم، نظام ایک ہے، ہم آہنگی ہے، کوئی کسی کے ساتھ وہ نہیں، متصادم نہیں ہے، دانہ زمین کے ساتھ متصادم نہیں ہے، پانی خاک کے ساتھ متصادم نہیں ہے، دھوپ اور پانی خاک باہم متصادم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دانہ اگتا ہے تو آپ کے منہ میں جاتا ہے، آپ کے منہ کے ساتھ متصادم نہیں ہے، آپ کے دانتوں کے ساتھ متصادم نہیں ہے، آپ کے نگلنے کے لیے اور آپ کے معدے کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ یہ وحدت، یہ نظام کو جو پرویا ہے ایک کڑی میں، وہ ایک ذات کی طرف سے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اس میں بہت ان فی ذلک لآیۃ، اس میں کیا آیت ہے، معجزہ ہے۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ کس چیز کے اوپر معجزہ ہے؟ خدا کے وجود پر معجزہ ہے؟ نہیں، خداوند عالم کی مدبریت پر، رازقیت پر، ربوبیت پر معجزہ ہے۔ خدا رب ہے، رب ہی خدا ہے، خالق بھی خدا ہے، رب بھی خدا ہے، مربی بھی خدا ہے اور رازق بھی خدا ہے، اس کی آیت ہے۔ اور اس کی آیت کہاں ہے؟ اس زمین میں، زمین سے اگنے والی چیزوں میں۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں، کسی غیر خدا کی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔